آج ہمارے ساتھ ایک ایسے ہیرو موجود ہیں جن کے چاہنے والوں کی تعداد لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے. بات کرنے کا منفرد انداز ہے. جب بات کرتے ہیں تو بے خوف و خطر کرتے ہیں. جہاں پر ان کے چاہنے والوں کی تعداد ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ہیں جو ان سے اختلافات رکھتے ہیں. تو آج وقت ضائع کیے بغیر میں ان سے مخاطب ہوں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. عاقف بھائی آپ کو ہماری اکیڈمی میں ویلکم ہے. اللہ کا نام لے کے شروع کریں. سر بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. سر آپ ایک گزٹڈ آفیسر تھے, شاہانہ زندگی جی سکتے تھے. جس طرح ہمارے ہاں لاکھوں لوگ کر رہے ہیں, کوٹھیاں ہیں, گاڑیاں ہیں, سیکورٹی گارڈز ہیں, اور لاکھوں لوگ یہاں سے چلے گئے انجینئر بن کے. بٹ آپ کا منفرد طرف جانا, مطلب موسٹلی لوگ جب گزٹڈ آفیسر ہوتے ہیں تو وہ اپنی بڑی ایک پیراڈائز لائف گزارتے ہیں, جو ان کے ڈریم ہوتے ہیں, بس پیسے اکٹھے کیے, لائف انجوائے کی. اور آپ نے ان لاکھوں لوگوں سے منفرد یہ سوچ کیسے آپ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے یہ فکر دی ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کی زندگی کو پرائورٹی دی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ جتنا عرصہ میں نے جاب کی ہے, آلموسٹ تقریباً 16 سال تک, اس میں میری کوشش رہی ہے کہ اپنے نوکری کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے. اور زندگی میں جو ایک لگژریس حصہ ہے وہ تو ان سالوں میں کسی حد تک انجوائے کر لیا شریعت کے دائرے کے اندر, تو اس لائف کو دیکھ لیا تھا. اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے وہ آخرت اورینٹڈ ہونے میں, تو اس لیے اس زندگی کو اڈاپٹ کیا. اور یہ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ کوئی شخص اس لیول کے اوپر آ کے اس سلسلے کو شروع کرے. تمام لوگوں کے لیے حالات فیوریبل نہیں ہوتے کہ وہ اس لیول پہ اتر سکیں. عموماً آپ لوگوں سے جب پوچھیں گے تو وہ آپ کو جذباتی ڈاکٹرن پہ چلتے ہوئے مشورہ دیں گے کہ خیر ہے, اللہ تعالیٰ سنبھالے گا, آپ دنیا کو چھوڑ دیں, بالکل اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات لے کے چلے گا. نہیں, اس طرح نہیں ہوا. میں نے مسبب الاسباب پہ نظر رکھی ہے, لیکن اسباب کو مینج کر کے اس سیٹ اپ کو آگے لے کے چلوں. ڈیورنگ میری جاب 2008 میں نے سلسلہ شروع کیا. جاب میری 2002 میں شروع ہوئی تھی, تو 2008 سے لے کے 2017 تک آلموسٹ یہ 8-9 سال میں نے قرآن کلاسز ریکارڈ کروائیں, اختلافی موضوعات کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروائیں. یہ پیرلل میں سارا کام میں نے کیا ماشاءاللہ جاب کے ساتھ. اور اس میں ظاہر ہے میری فیملی کی بڑی قربانیاں, میرے ماں باپ کی, میری بیوی بچوں کی. میں اسلام آباد میں بیچلر رہتا تھا, فیملی میری ادھر تھی, تو مجھے کافی ٹائم مل جاتا تھا. آفس سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنے انہی تحقیقی کاموں میں رہتا تھا, اور پھر 2 دن چھٹی ہوتی تھی, سیٹرڈے سنڈے, وہ میں جہلم آتا تھا, اور جو میں نے تیاری کی ہوئی ہوتی تھی آ کے لیکچرز ڈلیور کرتا تھا. تو اس طرح میں نے پیرلل میں یہ سارا معاملہ چلایا. لیکن جب آہستہ آہستہ ذمہ داری بڑھ گئی اور میرے لیے جو فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ بھی کسی حد تک مینج ہو گئے, تو پھر میں نے یہ ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے, اب مجھے اسی معاملے کو آگے لے کے چلنا ہے. اور پھر جو گورنمنٹ کی طرف سے مجھے ایک ریٹائرمنٹ آفر کی گئی تھی وہ میں نے ایکسیپٹ کر لی. اگرچہ میری پینشن جو ہے وہ میری پے کا 4تھا حصہ ہے, لیکن اس کے باوجود چونکہ میرے کافی حد تک ریسورسز مینج ہو گئے تھے, تب میں نے اتنا بڑا رسک لیا ہے. ورنہ اس لیول کے اوپر رسک لینا ہر بندے کو حالات و واقعات ایسے نہیں ملتے کہ وہ یہ کرے, نہ ہم کسی کو اس طرح کا مشورہ دیں گے. ہاں, جس کے لیے فیوریبل ہوں وہ ضرور کریں. اور پھر جو یہ ٹاپک ہے اختلافی موضوعات کے اوپر بولنا, اس میں پھر آپ کی لائف بھی ونریبل ہو جاتی ہے, فیملی لائف بھی ونریبل ہو جاتی ہے, آپ کی دوستوں کی, آپ کے ٹیم ممبرز کی لائف بھی ونریبل ہو جاتی ہے. اس لیول کے اوپر قربانیاں دینا ایک مشکل کام ہے. باقی آپ نے کوئی اخلاقیات کے اوپر درس دینے ہیں, یا کوئی فزکس کا پروفیسر ہے, کوئی انگلش کا ہے, تو وہ تو آپ کوئی مسئلہ نہیں, آپ لیکچرز دیں. لیکن یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے جس کی وجہ سے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات و واقعات نہیں دیے کہ وہ اتنی دلیری دکھا سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. باقی میں تو اپنی اس میں کوئی کمال نہیں سمجھتا. سر, غزوہ بدر میں 313 مسلمانوں نے کفار کی اتنی بڑی جماعت کو شکست دی. آج ہم لوگ دنیا میں 2 ارب ہیں, اور اس کے مد مقابل صرف 2 کروڑ لوگوں نے ہمیں ناکو چنے چبوا دیے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ 313 والا جو معاملہ ہے نا جی, وہ تو ایک معجزانہ طور پر تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو مخلص ساتھی دیے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوائن انٹروین کر کے غزوہ بدر کے اندر ہمیں کامیابی دی تھی. اس میں کوئی صحابہ کرام کی
بہادری کا اتنا کردار نہیں تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. انہوں نے تو صرف اپنے رب کے لیے اپنی جان دینے کو ایک ٹاپ پرائرٹی سمجھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پکڑ لیا, اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ میں نے اپنے نبی کے دین کو غالب کرنا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی مدد فرمائی, اور ایک مختصر سے عرصے کے اندر اتنی بڑی کامیابی ہو گئی کہ آپ دیکھیں کہ ہجرت مدینہ کے وقت صرف 125 بندے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے, اور اگلے یہ یعنی 13 سال کی آؤٹ پٹ تھی, اور اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر بھی مسلمانوں کے پاس آ چکی تھی. تو نبی الاسلام کی مدنی زندگی تو جنگوں سے ہی عبارت ہے. 2 ہجری میں بدر ہے, 3 میں احد ہے, 5 میں خندق ہے, اور 6 کے اندر صلح حدیبیہ ہو گئی, 7 ہجری میں غزوہ خیبر, 8 میں فتح مکہ, اور 8 ہی میں غزوہ حنین ہوئی, اور 9 میں غزوہ تبوک ہوئی, اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی. اور نبی الاسلام کی وفات کے بعد جبکہ حالات و واقعات فیوریبل بھی نہیں تھے صحابہ کرام کے لیے, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی. تو اس طرح کا ریپلیکا دوبارہ ہونا یہ آلموسٹ امپاسبل ہے, وہ ایک غیبی معاملات ہیں. بلکہ خود نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں آپ دیکھیں, سورہ توبہ میں آیا کہ حنین کے موقع پر جب تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا تو تمہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملی. جو آپ نے 313 کی مثال دی, تو نبی الاسلام کی زندگی میں وہ 12,000 کی مثال بھی تو ہے. اس وقت بھی تعداد زیادہ تھی, لیکن صرف 80 بندے نبی الاسلام کے ساتھ رہ گئے. بخاری مسلم میں آتا ہے, باقی تو یعنی آپ کو چھوڑ کے میدان جنگ سے چلے گئے. اس وقت کیا حالات و واقعات تھے, یہاں تو لوگ کہتے ہیں میں تو اپنے نبی کے لیے جان دے دیتا, تو وہ سارے جان دینے والے تھے جو آپ کو چھوڑ گئے. پھر نبی الاسلام نے فرنٹ سے لیڈ کیا, آپ نے اپنے خچر پہ سوار ہو کے آگے بڑھے کفار کے لشکر کی طرف. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. اور پھر آپ نے زمین سے ایک مٹھی بھری کنکریوں کی اور کافروں کی طرف یوں پھینکی تو ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی. یہ نبی الاسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تائید آئی تھی. ادروائز غزوہ حنین بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے گئی تھی, حالانکہ کثرت تھی, کافروں سے زیادہ تھے تعداد میں, اس کے باوجود بس وہ حالات فیوریبل نہیں ہوئے. ایک تکبر کا جملہ نکل گیا کہ ہم 313 تھے تو غالب آئے تھے, تو آج تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی. تو جہاں تک آج کا تعلق ہے, آج کے جو حالات و واقعات ہیں, ان میں وہ 313 کی مثال دینا اس لیے بھی غلط ہے کہ اس طرح کے 313 بھی آج نکالنا مشکل ہے. دوسری بات کہ ہمیں کبھی نبی الاسلام نے یہ تعلیم نہیں دیا کہ آپ نے صرف اسباب کے اوپر تکیہ کرنا ہے اور مسبب الاسباب کو چھوڑ دینا ہے, یا صرف مسبب الاسباب کے اوپر تکیہ کرنا ہے اور اسباب کو چھوڑ دینا ہے. دونوں طریقے پیرلل میں دونوں چیزیں لے کے چلے ہیں نبی الاسلام. سورۃ الانفال میں آیا کہ اپنے تیاری رکھو کافروں کے خلاف پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے, اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں یہی کچھ ہوتا تھا نا, اور آلات جنگ کے ذریعے. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے, آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. اس زمانے میں بھی پھینکے ہوئے ہتھیار یعنی منجنیق اور تیر کے ذریعے, آپ کتنا بھی کوئی اچھا تلوار چلانے والا ہے, اگر آپ تیروں کی اس کے اوپر بارش کر دیں تو وہ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکے گا. اور آج بھی آپ دیکھ لیں, اگر آپ کے پاس پھینکے ہوئے ہتھیار ہیں یعنی میزائل ٹیکنالوجی ہے یا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, وہ بھی پھینکے ہوئے ہتھیار ہی ہیں, تو آپ دیکھ لیں طالبان 20 سال تو اس طرح خاری نہ کاٹتے. یہ تو 20 ہفتوں کی جنگ تھی, لیکن امریکہ ڈومیننٹ رہا اپنی اس ایئر سٹرائکس کی وجہ سے. ابھی بھی وہ خود ہی چھوڑ کے گئے ہیں, ادروائز ابھی بھی وہ اس کو کنٹینیو کرتے تو کر سکتے تھے, اور وہ تو ان کی اکنامک پوزیشن ایسی ہوگی کہ وہ اسے کنٹینیو نہیں کر سکے. تو فلسطین میں بھی اب صورتحال تو یہی ہے کہ اسرائیل کے پیچھے یورپ اور امریکہ کھڑا ہوا ہے, اور لوگ کہتے تو ہیں کہ جی ہمارے پاس 74 لاکھ کی فوج ہے سارے اسلامی ملکوں کی ملا کے. تو صرف فوج ہونے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک ان کے اندر جذبہ اور جدید ہتھیار نہیں ہوں گے. بہرحال پھر بھی جتنا پریشر بلڈ کرنا چاہیے تھا معذرت کے ساتھ وہ ہمارے مسلمان حکمرانوں نے کیا نہیں ہے, یعنی بالکل ہی بیک فٹ کے اوپر چلے گئے ہیں. سوائے ایک ایران نے جرأت دکھائی ہے, یا اس کے بعد ان کو دیکھ کے طیب اردگان نے تھوڑی سی ہمت دکھائی ہے, محمد بن سلمان نے
بھی تھوڑی بہت ہمت دکھائی ہے، لیکن ابھی بھی بہت ہمت کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے مسلمانوں کو تعلیم میں آگے بڑھنا ہوگا جی. آپ جن کو 2 کروڑ کہہ رہے ہیں، آپ ذرا نوبیل پرائز کی لسٹ نکالیں تو چوتھا حصہ وہ لوگ ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. کسی بھی فیلڈ میں، آپ فزکس کی فیلڈ میں دیکھیں، کیمسٹری کی فیلڈ میں دیکھیں، آپ اسٹرانومی کی فیلڈ میں دیکھیں، سوشل سائنسز میں آپ آ جائیں، آپ کو ہر جگہ وہ یہودی نظر آئیں گے ٹاپ کے اوپر. تو یہ انہوں نے مقام ارن کیا ہے، یہ ان کو یعنی جھولی میں ڈال کے کسی نے نہیں دیا. ہم بھی ارن کریں گے تو ٹھیک ہے، ان کے لیول کے اوپر آ جائیں گے. ہم معذرت کے ساتھ نہ تو اپنے دین کے ساتھ مخلص ہیں اور نہ اپنی دنیا کے ساتھ مخلص ہیں. کسی بھی معاملے میں ہم مخلص نہیں ہیں. تو یہ ذلت اور خواری خواہ ہمیں کرکٹ کے میدان میں کاٹنی پڑے یا ہاکی کے میدان میں، تو یہ ہمارا مقدر ہے. جب کوئی قوم گرتی ہے تو گراوٹ ہر جگہ نظر آتی ہے پھر، اور وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. سر کس نے کہا تھا کہ پرندوں میں یہ فرقہ پرستی نہیں دیکھی، کبھی مندر پہ جا بیٹھے کبھی مسجد پہ جا بیٹھے. سر حیوان کے اندر یہ کانسیپٹ ہے، مطلب اس نے اس تفریق کو نہیں سامنے رکھا. آج ہمارے ڈگری ہولڈر جو ہمارے جو موفلی ہم سنتے ہیں کہ میں فلاں مدرسے سے یہ ڈگری لے کر آیا ہوں، جنہیں سب کے پاس ڈگری نہیں ہے، وہ ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ تفرقہ واریت کو کیوں پھیلا رہے ہیں، جب پرندے حیوان جو ہیں وہ اس حد تک کانشیس ہیں کہ وہ کیئر نہیں کرتے کہ وہ مندر پہ بیٹھ رہے ہیں یا مسجد میں بیٹھ رہے ہیں. دیکھیں ان ڈگری والوں نے تو اپنی جو عزت افزائی کروا لی ہے نا. اگر کسی ڈگری والے سے کراتے تو کم بے عزتی ہوتی، بغیر ڈگری والے سے کروائی. یعنی ڈگری سے مراد ان کے فرقے کی ڈگری. ویسے میری ڈگری تو ان سے بہتر ہے، کیونکہ ہمارے بچپن میں جو لوگ ایف ایس سی میں میرٹ نہیں بنا سکے تھے تو وہ مدرسوں میں چلے گئے تھے. ہمارا انٹلیکچوئل لیول بھی ان سے زیادہ ہے، اور پریکٹیکلی ہم نے ثابت بھی کیا کہ ایک پڑھا لکھا بندہ سارے فرقوں کو ناکو چنے جبوا سکتا ہے. یعنی یہ ان کا انٹلیکچوئل لیول آپ دیکھ لیں کیا ہے. تو جہاں تک آپ نے پرندوں کا ذکر کیا، تو پرندے یا اور جانور وہ تو فطرت کے اوپر ہیں، وہ خدا کے ساتھ شرک نہیں کرتے. مندر یا مسجد میں جانا، یہ انسانوں کا جانا اور ان کے جانے میں فرق ہے. اگر وہ بیٹھتے ہیں تو وہ خواہ مندر میں بھی ہوں، وہ کسی بت کے آگے نہیں جھکتے، وہ خدا کے سامنے جھکتے ہیں اور خدا کی تعریف کرتے ہیں. باقی جو ہمارے انسانیت کے اندر اتنے مذاہب بن گئے، ظاہر ہے انسانوں نے یہ سب کچھ بنایا. شروع میں تو سب کے سب ایک خدا کے ماننے والے تھے، پھر شیطان کے ہتھے چڑھ کے انہوں نے حق کا راستہ چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً پیغمبر بھیجے ان کی اصلاح کے لیے. جن لوگوں نے پیغمبروں کی دعوت قبول کی وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں، اور جن لوگوں نے پیغمبروں سے بغاوت کی تو جہنم کی آگ ان کا مقدر ہونے والی ہے، والعیاذ باللہ تعالی. بہرحال ودن اسلام جو یہ فرقہ واریت آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی نبی الاسلام نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر واضح فرما دیا تھا، المستدرک للحاکم میں یہ حدیث ہے کہ اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. اسے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور پھر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ غدیر خم کے موقع پر فرمایا کہ قرآن کو پکڑ لینا میرے بعد، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں تمہارے لیے ہدایت اور نور ہے. جو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. تو امت نے قرآن و سنت کو بھی چھوڑ دیا. اہل البیت کے ساتھ جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے. 50 سال کے بعد نبی الاسلام کے پورے خاندان کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا. تو یہ امت ڈیزرو کرتی ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے. کسی نبی کے ماننے والوں نے اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ یہ کچھ نہیں کیا، اپنے نبی کی آخری جو وصیتیں تھیں ان کے ساتھ یہ کچھ نہیں کیا. تو یہ فرقہ واری جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے ریزن ہی یہی ہے کہ انہوں نے نبی الاسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. قرآن نے کامن بانڈ بتایا تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور فرقوں میں مت بٹنا. اور وہ اللہ کی رسی صحیح مسلم میں آیا کہ وہ قرآن ہے، اور ساتھ اہل بیت کا ذکر آیا کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. تو غدیر خم کی حدیث میں قرآن کو اللہ کی رسی کہا گیا. اس میں ایک لطیف اشارہ تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور فرقوں میں مت بٹنا. مراد یہ کہ تمہاری فرقہ واریت سے بچنے کا راستہ ہی ہے کہ تمہارا کامن بانڈ قرآن ہونا چاہیے. اور اس میں وائس ورسا بھی تھا کہ جیسے ہی قرآن کو چھوڑو گے تمہارا شرازہ بکھر جائے گا. تو آپ کو نظر آ رہا ہے ڈاکٹر اقبال نے جو یہ شعر کہا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر جواب شکوہ میں. تو یہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو زوال پذیر کرے گا، اور وہ پریکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے.
تو جب تک ہم نبی الاسلام کی تعلیمات کی طرف نہیں لوٹتے تو نہ یہ فرقہ واریت کی لعنت سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ یہ جو دنیا کی ذلت ہمارا مقدر ہوئی بھی ہے اس سے ہمارا چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء بھیجے، 3 کتابیں بھیجی، تورات، زبور، انجیل، اس کے علاوہ کتنے صحائف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جب ذلت مسلط کی ہے تو وہ آپ دیکھیں وہ ذلت ان کے حصے میں آئی نبی الاسلام کا انکار کرنے کے سبب۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں دیکھا کہ یہ لاڈلی امت ہے، اللہ تعالیٰ نے معزول کر کے بنو اسماعیل کو ان کی جگہ کھڑا کر دیا، اور جب بنو اسماعیل نے غداری کی ہے تو آپ دیکھ لیں آج عربیوں کے پاس مال بھی ہے، سب کچھ ہے، 41 ملکوں کا اتحاد بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ ایک اتنے سے ملک اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سر وہ کہتے ہیں کس کس کا ذکر کیجئے، کس کس کو روئیے، دن رات لوٹ مار ہے مذہب کے نام پر۔ سر یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ میں آئی واز ان ولیج، تو وہاں پہ ایک شخص ہے، اس کا یہ ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں 1000 روپیہ تھا، اس کا ہاتھ کب کپا رہا تھا، اور وہ شخص لائن میں کھڑا تھا کہ میں پیر صاحب کو اپروچ کروں اور ان کو میں وہ پیسے دوں، اور جب اس شخص نے ان کو 1000 روپیہ وہ دیا تو اس کو پراپر اس کے ساتھ ہینڈ شیک بھی نہیں کیا گیا اور اس کو واپس بھیج دیا گیا۔ تو میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا، سر کیا اسلام پرمیشن دیتا ہے کہ آپ اپنی تجوریاں اس طرح سے بھر لیں، لوگوں کو جھوٹے خواب دکھائیں کہ ہم تمہاری جس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، اب وہ امیجن کریں کہ جس شخص کا ہاتھ نہیں ہے، اس کا مطلب ہاتھ کٹا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ مطلب پیرالائزڈ ہے، کب کپا رہا ہے وہ، اور اس نے پتہ نہیں وہ 1000 روپیہ کیسے کمایا ہوگا۔ تو یہ منظر میں نے خود دیکھا ہے، تو کیا اسلام پرمیشن دیتا ہے ایسے؟ اسلام سے ان لوگوں کا کیا لینا دینا؟ نہ اس ہاتھ کٹے ہوئے شخص کا کوئی اسلام سے لینا دینا ہے، ظاہر ہے اس نے خدا کو اگر سیریس لیا ہوتا تو اسے اسلام کی تعلیمات پتہ ہوتی نا، تو اسے تو دنیا میں یہ سزا مل رہی ہے کہ محنت وہ کر رہا ہے اور پیسے کہیں اور جا رہے ہیں، ابھی آخرت کی سزا جو ہے وہ باقی ہے۔ ہمارے ملک میں جو مظلوم ہوتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ مظلوم ہے تو اب اسے کھلی چھٹی ہے، مظلوم بھی کسی درجے میں ظالم ہوتا ہے۔ یہ پیری فکری سسٹم جو چل رہا ہے، اس میں جن لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے یہ بھی ظالم ہے جنہوں نے اس سسٹم کو سپورٹ کیا۔ باقی رہ گئے وہ، ان کا تو دھندا ہے، وہ تو عیار اور مکار لوگ ہیں۔ آپ تو 1000 روپے کی بات کر رہے ہیں نا، میں نے تو اپنی آنکھوں سے ایک پیر صاحب کو ملنے گیا، ان کے مزار کے اوپر ہزاروں لوگ تھے، اور وہاں پہ بوڑھی بوڑھی عورتیں بھی وہ اپنے دوپٹوں سے یوں کر کے کھول کھول کے، اس زمانے میں 5 روپے اور 10 روپے کے سکے ہوتے تھے تو وہ بھی کھول کے دے رہی تھی، اور وہ بے شرم آدمی لے رہا تھا، اور اس نے گاڑی وہ رکھی ہوئی تھی کہ اس گاڑی میں 1 کلومیٹر چلنے کے لیے جتنا فیول ریکوائرڈ ہے نا، شاید ہمارے 1 مہینے کا جو پیٹرول ہے موٹر بائک کا وہ اس سے زیادہ ہو، تو وہ 5 روپے بھی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ تو یہ استحصال ہو رہا ہے دین کے نام کے اوپر۔ دین چونکہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کے لیے لوگ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو یہ صرف مسلمانوں میں استحصال نہیں ہے، کرسچنز کے اندر آپ دیکھیں جو استحصال ہوا ہے، آپ کہیں گے کہ مسلمان تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے میں۔ یعنی آج سے آلموسٹ 500 سال پہلے جو چرچ تھا، ویٹیکن سٹی تو بعد میں بنایا نا انہوں نے، جو رومن چرچ تھا، اس کی حالت یہ تھی کہ یہ لوگ جنت کے سرٹیفکیٹ دیا کرتے تھے مورے لگا کے، پوپ کے سگنیچر ہوتے تھے، اوپر مور لگتی تھی، اتنے پیسے دیں تو آپ کو اس جنت کا ٹکٹ ملے گا، اور لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں لوگ ان سے وہ ٹکٹ لیتے تھے۔ شکر الحمدللہ کہ ابھی اس طرح کا سلسلہ یہاں نہیں شروع ہوا۔ اچھا، اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر آپ کے جو پرانے مرے ہوئے لوگ ہیں ان کو بخشوانا چاہتے ہیں تو اس کا ریٹ زیادہ ہے، پھر وہ ریٹ زیادہ دیتے تھے۔ پھر ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ پیدا کیا جو اسی سسٹم کی آؤٹ پٹ تھا اور اسی ایک لائن کا بندہ تھا، تو اس نے جب چرچ کو یہ دیکھا، مارٹن نام تھا اس کا، تو اس نے پھر آ کے تو تورات سے انجیل سے وہ ساری ورسز نکالی جس میں بتایا گیا کہ انبیاء کرام کا تو یہ منصب نہیں ہے کہ دین کو بیچنا ہے، اور پھر اس نے ان کے خلاف ایک کمپین کھڑی کی۔ شروع میں اسے بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی، لیکن الٹیمیٹلی وہ کامیاب ہوا، اور کرسچنز میں ایک اور فرقہ بن گیا، پروٹیسٹنٹ۔ یہ پروٹیسٹ لفظ سے نکلا ہے، پہلے یہ کیتھولک ہی تھے، یہ پروٹیسٹ کرنے والے تھے کہ تم لوگ ہمارا استحصال کیوں کر رہے ہو۔ تو آج آپ دیکھ لیں پروٹیسٹنٹ کی تعداد جو ہے وہ آلموسٹ 1.25 ارب کے قریب تو ہو چکی ہے۔ تو ایک بندے کی محنت کی وجہ سے اس نے اس استحصال کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور پوپ کو اس نے جو ہے وہ اس سے ٹکر لی۔ اس زمانے میں پوپ جو ہے، یہ آپ سمجھ لیں جتنی آپ کی یورپین طاقتیں تھیں نا، یہ پوپ کے انڈر آتی تھی،
اور پاپ کی مرضی سے بھی یہ ساری صلیبی جنگیں اور یہ سارا کچھ اسی کی مرضی سے ہوتا تھا. اس کے باوجود اس بندے نے ہمت دکھائی, تو کسی کو تو ہمت دکھانی ہے. تو وہ پھر ایک فرقے کے طور پہ لانچ ہو گیا. ہم نے اسلام میں جو اس طرح کی کوشش کی ہے وہ فرقے کے طور پہ نہیں ہوئی. ہم نے صرف لوگوں کو بتایا کہ یہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, آگے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. ان سے الگ نہیں ہونا, لیکن ان کی شر انگیزیوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. نمازیں ان کے پیچھے پڑھنی ہے, چندے ان کو دینے ہیں, انہیں مسلمان تصور کرنا ہے. وہ تو بہت ایکسٹریم پہ چلے گئے نا, وہ تو پھر کیتھولک کو کافر کہنا شروع کر دیا. کیتھولک ان کو کافر سمجھتے ہیں. عقائد و نظریات تو دونوں کی ہمارے نزدیک درست نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ایک ایفرٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ایفرٹ اگر پٹ کی جائے تو ایک بندہ بھی اس بڑے لیول کی تبدیلی لا سکتا ہے. آج تو ریسورسز ہی اتنے زیادہ ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ آج تو تبدیلی لانے کے لیے آپ کو سال نہیں چند مہینے ریکوائرڈ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کوئی قبولیت دے دے تو یہ معاملات ایسے چل سکتے ہیں. تو ہم نے اسی کے خلاف آواز اٹھائی ہے کہ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں. سورہ الاعراف میں, سورہ ہود کے اندر جب بھی کوئی نبی دعوت دیتا ہے اپنی امت کو تو وہ ایک ہی بات کرتا ہے, یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے اس تبلیغ کے بدلے میں کوئی معاوضہ وصول نہیں کرتا. میرا معاوضہ میرا اللہ جو ہے وہ دینے والا ہے. میرا اجر میرے اللہ کے حضور پکا ہے. اور یہاں بات ہی چندوں سے اور پیسوں سے شروع ہوتی ہے, اور کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ یہ لوگ آپ کا چندہ ہتھیال ہے, بھلے وہ مستحقین تک نہ بھی پہنچے. اب تو این جی اوز بھی بنا لی ہوئی ہیں, یہ شکر کرتے ہیں کہیں پہ کوئی فساد ہو کشمیر میں یا فلسطین میں, یہ پھر اپنے اکاؤنٹ نمبر شیئر کروانا شروع کر دیتے ہیں. زلزلہ آ جائے تو ان کی چاندی ہو جاتی ہے, کیونکہ زلزلے میں اگر یہ 10 کروڑ اکٹھا کریں گے تو کوئی چند لاکھ لگا دیں گے ان پہ, باقی ان کی جیبوں میں جائیں گے. تو یہ اس طرح کے ڈیزاسٹرز کے اوپر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو یار ہماری روزی روٹی کھل گئی. سر ابھی آپ نے جنت کے ٹکٹ کی بات کی, وہ تو چلے نان مسلم تھے. ابھی ریسنٹلی آپ نے نواز شریف کے باقاعدہ اپنے سوشل میڈیا پہ شاید دیکھے ہوں گے, باقاعدہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ سرٹیفکیٹ آف پیراڈائز. تو جنت کا ٹکٹ, تو یہ لوگ تو مطلب مسلم ہے نا, وہ لوگ نان مسلم تھے, ان کو تمام چیزیں ان تک پہنچ چکی ہیں. میرے خیال میں جتنا آپ نے کام کیا ہے, شاید کوئی شخص, کوئی بچہ پاکستان میں ایسا ہوگا جس کو اگر آپ کہیں کہ محمد علی مرزا, اچھا وہ انجینئر محمد علی مرزا, یعنی اس لیول پہ تو کیا ان لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچی؟ اور یہ صرف اور صرف اپنے سیاسی مفادات کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا پہ وہ ابیزاں کی ہیں وہ سرٹیفکیٹ آف پیراڈائز, اور وہ بڑے فخر کے ساتھ ان کو وہ دے رہے ہیں. تو کیا یہ کرنا, تاکہ اللہ کے نبی نے, آپ نے وہ حدیث بتائی تھی کہ اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا کہ مطلب اگر تمہیں مجھ سے دنیا میں کچھ لینا ہے تو لے لو, آخرت میں اگر تمہیں کوئی مطلب ایسا ہوا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. تو یہ لوگ کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ اس کے پیچھے پہلی بات تو یہ کہ میں نے وہ تقریر تو سنی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف صاحب کا استقبال کرے گا وہ جنتی ہو جائے گا, اسی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. بالکل, اس میں باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا پہ وہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. وہ سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ تو سوشل میڈیا پہ انہوں نے پھیلائے ہوں گے جو سوشل میڈیا کے ماسٹر ہیں. یہ جب تک کیونکہ پتا کیا, میں نے یعنی سوشل میڈیا پہ جو کمپین چلانے والی جماعتیں ہیں نا, ان کو میں نے دیکھا ہے ایک دوسرے کو ڈی فیم کرنے کے لیے نا ان سے متعلق وہ مشہور کر دیتے ہیں. لہٰذا میں اس کو تو آن نہیں کروں گا, کیونکہ میرے متعلق بھی کتنے پوسٹیں لوگ لگا دیتے ہیں. جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے اس پہ میں بات کروں گا, کیونکہ جب تک کوئی دلیل سامنے نہ ہو ہم بات کر نہیں سکتے. اس طرح ایک دوسرے کے بارے میں لوگ کافی کچھ پھیلا دیتے ہیں. تو جہاں تک وہ ویڈیو کا تعلق ہے وہ تو میں نے دیکھی ہے. تو سب سے پہلے تو اس میں نواز شریف صاحب کو خود فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے ایسے بندوں کو ڈس اون کرنا چاہیے. یعنی ہم یہ اس میں ان پٹ دے رہے ہیں کہ ان تک اگر یہ ویڈیو پہنچی ہے, انہوں نے دیکھ لی ہے, تو ان کو چاہیے کہ اس معاملے میں اعلان برات کریں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہماری یہ قوم اسلام کے نام کے اوپر استحصال کا شکار شروع سے ہی ہو رہی ہے. یہاں پہ ضیاء الحق نام کا ایک ڈکٹیٹر آیا, اس نے بھی اسلام کے نام کے اوپر ان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ کیا. اس کے بعد جب 1988 میں الیکشنز ہوئے, اس وقت نواز شریف صاحب کو ان لوگوں نے لانچ کیا, اسٹیبلشمنٹ نے بے نظیر کو نیچا دکھانے کے لیے, اور اسلام کے نام کے اوپر اس کا نام بھی آپ دیکھیں اسلامی جمہوری اتحاد رکھا, اور اس میں 9 جماعتیں انہوں نے داخل کی. اور جب نواز شریف صاحب ان سے باغی ہو گئے تو پھر ان کو عمران خان صاحب مل گئے. پھر عمران خان صاحب کے ذریعے جو انہوں نے اسلامک ٹچ دیے ہیں وہ تو اپنے آخری لیول پہ پہنچے ہیں کہ جی آپ سے قبر میں بھی پوچھا جائے گا عمران خان کے بارے میں. جی بالکل, ہاں اندازہ کریں. اور اس کے بعد یعنی یہاں تو چلے ان کا ماننے والا کر رہا ہے نا, یہ تو ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے اسلامک ٹچ. بالکل, جو وہ ان کو کنٹینر پہ وہ سوری صاحب پیچھے سے کہہ رہے تھے خان صاحب تھوڑا ٹچ دیں. اب خان صاحب کا کام تھا نا کہ وہ شٹ اپ کال دیتے, لیکن انہوں نے پھر وہ ٹچ شروع کر دیا. ٹچ کیا انہوں نے تو پورے کا پورا ایک تیاری کر لی اس کے لیے. تو یہ سارے یہ کرتے ہیں,
یہ یعنی اس کی وجہ ہے کہ یہ سودا بکتا ہے نا. ایک مذہب ایک پوٹنٹ جذبہ ہے جس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو قابو کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں. تو میں تو اپنی ویڈیوز میں لوگوں کو بارہا کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ہمارے جو ججز ہیں, ہماری بیوروکریسی ہے, ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, صرف یہ مسلمان ہیں. لہٰذا آپ ان کو ان کے عہدے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, ان کو اسلامک لیڈر بنا کے پیش نہ کریں, اور نہ یہ اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے اسلام کا نام لیں. 2-4 دفعہ نواز شریف صاحب انشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ دیتے ہیں تو ان کے ماننے والے بغلے میں جاتے ہیں, جی ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بیچ میں ڈالا. وہ تو زرداری صاحب کی بھی آپ تقریر سنیں, یہ تماشا ہی بن گیا. اسلام کے ساتھ ان لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں. مسلمان ہیں, مر جائیں گے, ان کا جنازہ بھی پڑھیں گے, لیکن اسلام کو یہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہے. اور رہ گئے مولوی, ان کو تو ویسے ہی رائٹ ہے کہ وہ استعمال کریں, کیونکہ ان کے تو دھندے ہی وہی ہے. لہذا مولویوں کو اس معاملے میں کم مجرم سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ تو اس مسلط پہ بیٹھے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو وہ تو کہیں گے کہ بھئی ہم تو, جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں بھئی میں مدارس کا نمائندہ ہوں, میں تو اسلامک ٹچ دوں گا, کیونکہ مجھے انہوں نے ہی تو لانچ کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. لہذا وہ تو اس کو آن کرتے ہیں اور وہ کسی حد تک جسٹیفائنگ ہے. باقی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اب نکلے ہیں. تو وہ جب فضل الرحمان صاحب لاہور آئے تھے دھرنا دینے خان صاحب کے دور میں, تو انہوں نے اپنے آپ کو حسین کہا اور عمران خان کو یزید کہا. انہوں نے کہا میں یزیدی حکومت کے خلاف جا رہا ہوں, لیکن جو اوریجنل حسین تھے وہ تو شہید ہو گئے تھے, اور جو یہ والے حسین ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو یہ سارے اس طرح کرتے ہیں, اسلام کو استعمال کرتے ہیں. میرا خیال ہے لیڈرز کا کام ہے, اور اگر لیڈرز نہیں کر رہے تو ان کے ماننے والوں کو ان پولیٹیکل لیڈرز کو مذہبی پیشوا نہیں ماننا چاہیے. ان کو پولیٹیکل لیڈر سمجھیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے اصلاح کی کوشش تو کرنی ہے, ایک دوسرے کو کافر کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور انصاف کا دامن نہ چھوڑیں. یہ سب کے سب ایک ہی طرح کے ہیں, کچھ دیر کے بعد ایکسپوز ہوتے ہیں, کچھ جلدی ہو جاتے ہیں, کچھ تھوڑا کر رہے ہوتے ہیں, کچھ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. سارے کے سارے ہی مجرم ہیں اس فیلڈ میں. میں تو سب کو چیک کر کے دیکھ چکا ہوں. سر ایک سوال اور ہے, بیسیکلی سر وہ ایک کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہے, یعنی کہ 2-4 گاؤں ایسے ہیں وہاں پہ ایک سٹوری ہے اور لوگ اس کو اس طرح سے مانتے ہیں. سر ایک شخص جو ہے نا, ایک وہ مدینہ پاک میں گئے تھے, اور ان کا ایک دوست جو ہے نا اس کی ڈیتھ ہو گئی گاؤں میں, اور وہاں پہ موجود انہوں نے اپنے کسی فرینڈ سے کہا کہ میرے گاؤں میں فلاں شخص کی ڈیتھ ہو گئی ہے. انہوں نے ایک آہ بھری اور کہا کہ وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور جو گاؤں میں موجود لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کو وہاں پر دیکھا کہ وہ جنازے میں شامل تھے, اور ابھی بھی کچھ لوگ وہاں موجود ہیں اور وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ بھائی ہم نے ان کو دیکھا تھا. اور چونکہ یہ ایک کمیونٹی سے ریلیٹ کر رہی ہے, تو میں چاہوں گا کہ احادیث اور قرآن کی روشنی میں کیا ایسی کوئی پاسبلٹی ہے؟ نہیں, کوئی نہیں, ردی کی ٹوکری میں پھینکیں. اگر میں اسی کمیونٹی سے یہ کہوں کہ میرے اسٹوڈنٹس نے مجھے روزہ شریف اور طواف کعبہ کے دوران کئی دفعہ دیکھا ہے اور میں جہنم میں ہوں, مان لیں گے؟ تو پھر آپ بھی نہ پیش کریں. اس طرح کچھ نہیں ہوتا. دوسرا, اس طرح کی چیزوں کو چیک کرنے کے لیے پھر آپ نے سارے سائنٹیفک پیرامیٹرز لینے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پہ 1 کروڑ بندہ بھی گواہی دے, جب تک انسٹرومنٹ کلیئر نہیں کرے گا. آپ دیکھیں ملتی جلتی شکلوں والے لوگ بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات کو انسیڈنٹ بھی ایسے ہو جاتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا, وہ کچھ عرصے بعد اس طریقے سے ہو بھی جاتا ہے. اس طرح آپ انالیسس کسی چیز کا نہیں کرتے. یہ انالیسس اسی طریقے سے ہے کہ میں آپ کو سگریٹ کے نقصان بتا رہا ہوں اور آپ تھوڑی دیر بعد پوری تقریر سن کے یہ کہیں کہ ہمارے محلے میں ایک 90 سال کا بابا ہے, وہ تو ینگ ایج سے سگریٹ پی رہا ہے, اس کو تو کچھ نہیں ہوا. تو میں آپ کو کہوں گا میرے بھائی, آپ نے ایک بندے کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا, آپ نے 1000 بندے کنسیڈر کرنے ہیں جو سگریٹ پینے والے ہیں. تو آپ کو پتا چلے گا شاید وہ ایک ہی بابا بچا ہے, باقی سب 50 سے پہلے ایکسپائر ہو چکے تھے. اس طرح اسٹیٹسٹیکل انالیسس کیا جاتا ہے. یہ جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں نا, تو ٹھیک ہے, پھر ہم چیک کریں گے نا. چیک کرنے کے لیے کاؤنٹر ویریفیکیشن ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ انہوں نے حکم دیا دیوار کو, تو دیوار چل پڑی. تو بھائی بزرگ مر تو نہیں گئے, نکالیں ان کو, چلا کے بتائیں, مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمارے تو کئی پرابلمز ہیں, ہم کہتے ہیں آئیں سامنے پاکستان کی بجلی پوری کریں, اسی طریقے سے IMF کا قرضہ اتاریں. وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم مسلح اٹھاتے ہیں تو سونے کی کانیں نیچے ہوتی ہیں, تو آئیں ایک بزرگ لے کے آئیں جو یہ مسئلہ حل کریں ہمارا, جو ان کے دعوے ہیں. اللہ کا اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے.
کسی آیت حدیث میں یہ نہیں آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لو تو تمہاری پیاس مٹ جائے گی، 100 دفعہ دروشی پڑھ لو تو تمہیں کھانا پینے سے اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا. نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. دیکھیں بخاری مسلم میں آیا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر بھوک کی وجہ سے صحابہ کرام نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے جب اپنا کرتا اٹھایا تو آپ کے پیٹ مبارک کے اوپر بھی پتھر باندھے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام بھی بھوک کی تکلیف کی وجہ سے یہ کر رہے تھے نا. تو دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام غار ہرا جاتے تھے تو سیدہ ختیجہ ان کو ٹفن میں کھانا باندھ کے دیتی تھی. یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ 40 سال تک جنگلوں میں رہے اور کچھ کھایا پیا نہیں. نبی علیہ السلام تو تھوڑی دیر کے لیے غار ہرا جا رہے ہیں تو ان کی بیوی ان کو کھانا باندھ کے دے رہی ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا مرتبہ نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے. یہ سب کچھ جھوٹ بول رہے ہیں. کاؤنٹر ویریفیکیشن کروانے کے لیے اس کو سائنٹیفکلی ثابت کرنا ہوگا، ادروائز ہم نہیں مانیں گے. ہاں، جو چیزیں قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں ان کو ہم معجزے کے طور پر مانتے ہیں. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. اب کوئی کہ قرآن میں چونکہ یہ لکھا ہوا ہے اور آپ کے کسی دوست کا تعارف کروایا جائے کہ یہ ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو اس دور میں اس کو گالی سمجھا جائے گا یا فضیلت؟ بالکل. بس اسی طریقے سے جب یہ اپنے بابوں کی کرامتیں ہمیں بتاتے ہیں نا تو ہمیں اتنی ہنسی آتی ہے کہ جیسا کہ جب کسی کا تعارف کروایا جائے کہ اس کا باپ کوئی نہیں ہے. اور مثال حضرت عیسیٰ کی دی جائے، مثال تخت بلقیس کی دے رہے ہیں جو قرآن میں رپورٹ ہوا ہے اور باتیں اپنے بزرگوں کی بتا رہے ہیں. تو ہم نے ان کو کہا تھا آپ اسٹیچو آف لبرٹی غائب کریں امریکہ سے اور لا کے مارگلا ہلز کے اوپر رکھیں، وائٹ ہاؤس کو امریکہ سے غائب کریں، لائیں مارگلا ہل پہ رکھیں، ہم مان لیں گے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن پرانی باتیں ان کو اپنے بزرگوں کی سٹوریاں آپ پاکستان میں دیکھیں 1965 میں پنجاب میں درجنوں بابوں کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے پل بچائے ہیں. یہ ہمارے جیلم کا پل ہے، ادھر بھی ایک سٹوری مشہور ہے. سیم سٹوری آپ کو سیالکوٹ کے پل کے بارے میں ملے گی، اسی سے ملتی جلتی سٹوری آپ کو اٹک کے پل کے بارے میں ملے گی اور داتا دربار کے بارے میں لاہور کے پل کی ملے گی. اچھا اب دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا تھا. چند سال پہلے داتا دربار پہ آ کے ایک بندہ بم پھاڑ کے چلا گیا، 55 لوگ شہید ہو گئے. تو وہ بزرگ جو ڈائی مار کے پل سے جا کے کیچ پکڑتے تھے، ان کو ہاتھ میں یوں کیچ پکڑایا گیا، پکڑا نہیں گیا بلکہ الٹا سارے بندے وہاں پہ شہید ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے یا تو بزرگ ریٹائر ہو گئے ہیں، یا بزرگوں نے اپنی ڈیوٹی کرنی چھوڑ دی ہے، یا بوڑھے ہو گئے ہیں، یا ان کی صلاحیت چھین گئی ہے، یا پھر انجینئر صاحب کی بدوا لگ گئی ہے ان کو، اور یا پھر یہ کہ سب کچھ جھوٹ تھا. ایسا نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا. سر انٹی تقلید جو لفظ ہے اس کا مفہوم کیا ہے بیسیکلی، اور لوگ کس طرح یہ قوموں کے عروج و زوال میں اس کا سبب بنتی ہے؟ تقلید کا مطلب یہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا. تو اسلام میں تو اندھی تقلید ہے ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی اندھی تقلید نہیں ہے، باقی تو چھوڑ دیں. واہ. سورہ یوسف میں ہے کہ اے نبی تم فرماؤ کہ میں اور میرے اصحاب پوری بصیرت کے ساتھ اس دین کے اوپر چل رہے ہیں، اندھے بن کے نہیں. ٹھیک ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قافلہ روانہ کیا اور ان پہ ایک انصاری صحابی کو امیر بنایا. راستے میں اسے غصہ آیا اپنے سب آرڈینیٹس کے اوپر، تو اس نے حکم دیا کہ آگ کا ایک الاؤ جلاؤ بہت بڑا. جب وہ جل گیا تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہارا امیر ہوں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت میری اطاعت ہے اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی اور وہ اللہ کی نافرمانی ہے. میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آگ میں چھلانگ مارو. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے امیر ضرور ہیں لیکن آپ کی یہ بات نہیں مانے. یعنی اندھی تقلید نہیں. اندھی تقلید کسی صحابی کی بھی نہیں ہو سکتی، اس صحابی کی جس کو رسول اللہ نے مقرر کیا ہو. اچھا اب وہ صحابہ نے کہا کہ ہم آگ سے بچنے کے لیے ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور تو ہمیں دوبارہ اسی آگ میں پھینک رہا ہے، یہ تیرا حکم ہم نہیں مانیں گے. واپسی پہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے شکایت لگائی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے امیر کی وہ بات مان لیتے نا تو سیدھے جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. یہ اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے اینڈ پہ فرمایا کہ صرف اچھے کاموں میں آپ اطاعت کرو گے، برائی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی. مجھے بتائیں اگر صحابہ کرام
بھی کوئی غلط حکم دیں قرآن و سنت کے خلاف، اور عام صحابی نہیں جس کو نبی علیہ السلام نے امیر مقرر کیا ہو، تو اس کی بات بھی آپ نے قرآن و سنت کے خلاف نہیں ماننی، تو امام، بزرگ، بابے تو شاہی کوئی نہیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تو شاہی کوئی نہیں. یہ کمپیرزن کی بات ہو رہی ہے. تو اندھی تقلید نے تو بیڑا غرق کیا ہے. حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کتاب لکھی ہے، اور یہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہیں کہ انہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں مجدد مانتے ہیں. 12ویں صدی کا 1176 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں، آج 1445 چل رہا ہے. تو انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں جو امت کی گمراہی کے اسباب لکھے ہیں نا، ان میں ٹاپ آف لسٹ لکھا ہے کہ اماموں کی، بزرگوں کی اندھی تقلید نے امت کو یہاں تک پہنچایا ہے. اس میں اماموں کا قصور نہیں. جس طرح جیزس کرائسٹ کے بارے میں اگر کرسچنز نے ڈیوینٹی کلیم کی ہے، تو جیزس کرائسٹ کا کوئی قصور نہیں عیسیٰ ابن مریم کا، وہ تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے. لیکن کرسچنز کو تو ہم کہیں گے نا کہ تم نے اپنے پیغمبر کا راستہ چھوڑ دیا ہے، پیغمبر کی تو یہ تعلیمات نہیں تھی. تو وہ بھلے اسے پیغمبر کی گستاخی سمجھیں، لیکن ہم ان کو بتائیں گے اس طریقے سے، یہ بھلے سے اماموں کی گستاخی سمجھیں، لیکن ہم انہیں بتائیں گے کہ بھائی اماموں کی یہ تعلیمات نہیں تھی کہ آپ نے قرآن و سنت کے مقابلے پہ ان کی طرف کو منسوب فتویٰ مان لینا ہے، یا ان کے لمیٹڈ ریسورسز کی وجہ سے جو انہیں بات سمجھ آئی اور انہیں ساتھ یہ فرما دیا کہ یہ ہمارا فتویٰ ہے، اگر قرآن و سنت کے خلاف یہ ہوا، مستقبل میں کوئی ایسی حدیث تم تک پہنچی، اس زمانے میں ریسورسز تو نہیں تھے، تو ہمارا فتویٰ چھوڑ دینا. اور پریکٹیکلی اس وقت بھی فقہ حنفی میں آلموسٹ 60% مسائل وہ ہیں جو امام حنیفہ کے شاگردوں نے مرتب کیے ہیں، جس میں انہوں نے اپنے استاد سے اختلاف کیا کیونکہ ان تک احادیث نہیں پہنچی ہوئی تھی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں کو کسی اور نظر سے دیکھتے تھے. ان کے شاگردوں کو جب بعد میں پتا چلا، مثلا شوال کے 6 روزے امام حنیفہ اسے بدعت سمجھتے تھے. امام مالک بھی. آج ہمارے پاس بخاری کو چھوڑ کے باقی 5 کی 5 کتابیں مسلم، ترمذی، ابو داؤد میں موجود ہے کہ جو شوال کے 6 روزے رکھے اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا رمضان کے بعد. تو آج پریکٹیکلی سب نے مان لیا کہ امام حنیفہ کو غلطی لگ گئی تھی. اسی طریقے سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے. آج میرے سامنے بخاری مسلم میں ہی صرف 50 سے زیادہ حدیثیں ہیں کہ مدینہ حرم ہے، بلکہ نبی الاسلام نے تو مدینے کا مرتبہ مکے سے بھی زیادہ بتایا ہے، اس کے لیے دعائیں بھی زیادہ کی ہیں. آج پوری امت مانتی ہے کہ مدینہ حرم ہے. ایون جو لوگ امام حنیفہ کے اندھے فالوور تھے، انہوں نے بھی امام حنیفہ سے بغاوت کر دی ہے. خود احمد بریلوی صاحب نے باقاعدہ نعت لکھی ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. انہوں نے تو کعبے سے بڑا حرم ڈکلیئر کیا ہے نبی الاسلام کے مدینہ شریف کو. تو لیکن پرانے بزرگ جو ہیں وہ غلطی کھا گئے، ہو گیا. عقیقے کو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زمانے جاہلیت کی رسم سمجھتے تھے. آج بخاری میں حدیث موجود ہے، آج حنفی سب سے زیادہ عقیقہ کرتے ہیں. تو غلطی اگر لگ سکتی ہے بڑے سے بڑے بندوں کو، ان کو تو چھوڑ دے. حضرت عمر فاروق کو غلطی لگی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت حسان ابن ثابت نعت پڑھ رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ سن رہے تھے، حضرت عمر گزرے، بس صرف انہوں نے یوں کر کے دیکھا، ناراضگی کا اظہار کیا، بولے کچھ نہیں. تو حسان ابن ثابت نے کہا اس طرح نہ مجھے دیکھ، تجھ سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی، میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سناتا تھا. تو انہوں نے کہا گواہ، انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ سے پوچھیں. ابو ہریرہ نے کہا کہ جی امیر المومنین، نبی علیہ السلام نے نہ صرف نعت سنی بلکہ آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. تو حضرت عمر جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے. یعنی اس واقعے سے آپ کو یہ پتا چلا کہ حضرت عمر کی بھی اندھی تقلید نہیں ہو سکتی. نمبر 2، حضرت عمر جیسے بندے سے بھی اتنی بڑی حدیث چھپی رہ گئی، جو یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو نہیں پتا، جو انجینئر بتاتا ہے. بھائی اگر حضرت عمر سے چیز چھپی رہ سکتی ہے تو تمہارے امام بزرگ تو شاہی کوئی نہیں. نمبر 3، حضرت عمر نے کوئی اکڑ نہیں دکھائی. جب انہیں حدیث پہنچی تو انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں خلیفہ راشد ہوں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ان کو پتا تھا کہ یہ انہی معاملات میں جہاں میں قرآن و سنت کے مطابق چلوں گا، جہاں میں اس سے ہٹوں گا تو پھر میرا کوئی روب نہیں، میری عزت ہی اس کی وجہ سے. یہی ہم نے ان کو کہا ہے کہ یار دیکھو تمہارے بابوں نے عزت اویل کی تھی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر. اگر وہ اللہ رسول کے ساتھ غداری کرتے تو ان کی عزت کیا، ان کا تو ایمان بھی مشکوک ہو جائے گا. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رسول کے ساتھ وفاداری کی. ہم نے ان کی کتابیں بھی ان کی وفات کے 1200 سال بعد اپنے ٹیبل پہ رکھی ہے. اگر وہ خود آ جائے امام بخاری، امام مسلم، تو ہم انہیں اپنی آنکھوں پہ بٹھائیں گے، کیونکہ یہ وفادار لوگ ہیں. ان کی لیگیسی ان کی اولاد آگے نہیں لے کے چلی، ان کی کوئی آپ سمجھ لیں آؤٹ لیٹ نہیں تھی تو چلی ہے.
میرے ساتھ تو ان کا رشتہ بھی کوئی نہیں ہے, لیکن آج دنیا میں کروڑوں انسان انہیں کتنی محبت سے دیکھتے ہیں. اللہ نے ان کا نام روشن کر دیا. جو بخاری میں حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو کہتا ہے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, پھر دنیا ان سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے ساتھ بھی دنیا اٹیچ ہو جائے تو ولی اللہ ہے, ورنہ تو غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ بھی ملینز آف پیپل جو ہے وہ عقیدت رکھتے ہیں. نہیں, وہ جینون بھی ہو, یہ بات ضروری ہے. ورنہ ہر کوئی کہتا ہے جی وہ جناب فلانے دربار کے اوپر اتنی دنیا اکٹھی ہوتی ہے. بھئی گرو نانک کے مزار کے اوپر بھی اتنی دنیا جمع ہوتی ہے, تو جاؤ پھر سکھ ہو جاؤ. اس طرح تو نہیں ہوگا. سر یہ آج کل کے جو بھی مدارس ہے ان کی تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے. اگر آپ اپنے بچے کو عالم دین بنانا چاہیں, یا کوئی شخص بھی یہ خواہش کرے, لوگوں کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا جو ہے وہ عالم دین ہو, تو کیسے وہ عالم دین بن سکتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے بہت کم لوگ ہیں جن کی اس طرح کی خواہش رہ گئی ہے کہ وہ اس طرح کے علماء دین کو سمجھتے ہیں کہ ہم بنائیں. وہ چاہتے ہیں پڑھا لکھا ہونا چاہیے, پڑھا لکھا عالم دین ہو جو لوگوں کو دین سکھائے, فرقہ واریت نہ سکھائے. رہ کے مدارس تو میری نظر میں تو کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جو عالم دین بنا کے نکالے. ہاں, بریلوی عالم دین, دیوبندی عالم دین, پھر عالم دین نہیں کہنا چاہیے اسے, عالم بریلویہ یعنی بریلویت کا عالم, عالم دیوبندیہ, عالم وہابیہ, عالم شیعہ, یہ تو ہے عالم دین. بھائی یہ بہت مشکل بات ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنا انٹلیکچوئل لیول رائز کریں, تعلیم حاصل کریں, اس کے بعد کتابوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں, اور پھر جب آپ کتابوں کے ساتھ جوڑیں ایک دفعہ خود سٹڈی کریں تو ایمانداری کے ساتھ آپ کسی مدرسے میں بھی چلے جائیں. اول تو آپ کو داخلہ ہی نہیں کسی نے پھر دینا, ان کو پتا چل جائے گا یہ ہم سے اوپر ہو گیا. اور یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوا ہے. وہ جب انٹرویو لیتے ہیں تو وہ جب وہ اتنی بات کرتے ہیں نا جی ہم قرآن و سنت کی بات مانیں, کہتے ہیں لے جاؤ انہوں باقی منڈا بھی خراب کرے گا جی. ٹھیک ہے, وہ گالی سمجھتے ہیں اسے. تو بہرحال یہ ہے کہ کسی مدرسے کے پاس بھی جائیں آپ کو ڈگری ضرور مل جائے گی, لیکن علم وہ آپ نے خود ہی حاصل کرنا ہے. کتنے علماء ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں مدینہ یونیورسٹی میں, وہاں سے پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں, یہاں کے انہیں پتا چلا ہے کہ غدیر خون کی حدیث بھی کوئی ہوتی ہے, یہ مسائل کیا تھے, اختلافی موضوعات کے بارے میں انہیں پتا نہیں ہوتا. تو بہتر یہ کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ اپنی جو دنیاوی تعلیم جسے آپ کہتے ہیں, ہمارے نزدیک تو سائنس کی تعلیم بھی دینی تعلیم ہے, وہ حاصل کریں. پیرلل میں جن لوگوں نے ویلیو ایڈیشن کر کے, بڑے بڑے علماء نے دین کو ٹرانسلیٹ کر دیا ہماری نیٹو لینگویج کے اندر, اس سے آپ استفادہ کریں. احمد بریلوی صاحب, اشرف تھانوی صاحب نے ترجمے قرآن کے اس لیے نہیں کیے کہ انہوں نے اس سے پیسے کمانے تھے, انہوں نے اس لیے کیے کہ تاکہ ہم پبلک تک ان کی نیٹو لینگویج میں قرآن پہنچا دیں. تو جس طرح صحابہ کرام ان پڑھ تھے لیکن ان کی زبان میں تھا قرآن, انہیں سمجھ آ گیا. آج قرآن و سنت آج کے مسلمان کو بھی سمجھ آ جائے گا. ہاں جہاں کوئی دقیق مسائل ہوں آپ علماء کی طرف رجوع کریں, لیکن ایک فرقے کے عالم کی طرف نہیں. سب کی بات سنیں, پھر اپنے دماغ کو یوز کریں, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کون صحیح بات کر رہا ہے کون غلط. تو اگر آپ نے ڈگری لینی ہے پھر ایک مدرسے کی نہ لیں, سارے مدارس کی ڈگریاں لیں. ادروائز آپ قرآن و سنت کو اسٹڈی کریں, جہاں آپ کی ہرڈل آئے آپ جا کے علماء سے پوچھیں. آپ اگر عربی بھی سیکھ لیں, سب کچھ کر لیں, الٹیمیٹلی مجھے بتائیں ایک بندہ کہ میں عربی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اور وہ یہ کہ میں احمد بریلوی سے بہتر قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں, تو کیا کروڑوں بریلویوں میں سے کوئی ایک بھی ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ تو پھر ڈگری کا اینڈ رزلٹ تو یہ نکلا کہ وہ کہتے ہیں نہیں احمد بریلوی قرآن صحیح سمجھتے ہیں. تو ٹھیک ہے, پھر ڈگری کے چکر پڑے ہوئے ڈائریکٹ کنز ایمان ترجمہ ان کا پڑھ لیتے ہیں, اور اس میں بھی لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اگر کوئی بریلوی کسی بابے کو پکار رہا ہے اور قرآن میں ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں, تو وہ تو غداری کر رہا ہے نا خود. احمد بریلوی صاحب نے تو قرآن کا ترجمہ کر کے ان کو بتا دیا تھا. سر اگلا سوال یہ ہے کہ سر ہمارے ہاں پاکستان میں تقریباً 80% جو بچے ہیں نا, یعنی اتنے مسالک بن چکے ہیں کہ وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتے کہ رائٹ وے کون سا ہے, کیونکہ کچھ اس کے پیرنٹس کا جو بلیف ہے وہ اسے اس پہ فورس کریں گے. فار ایگزامپل اگر آپ کو دیکھے کسی نے رفع یدین کرنا شروع کیا تو اس کے پیرنٹس اگر وہ نہیں ہیں تو وہ اسے فورس کریں گے, بلکہ اس کو باقاعدہ طور پہ غصے سے منع کریں گے. تو سر یہ جو اتنا, اس کا کیا سولوشن ہو سکتا ہے؟ سولوشن ہے وہی جو کر رہے ہیں, سلو اینڈ اسٹڈی یہ چینج آئے گی, اور وہ آ رہی ہے. اب میرے بھائی جو آج کی ینگ جنریشن ہے, آپ اس کے ساتھ آرگومنٹ کے بغیر بات ہی نہیں کر سکتے. کب تک بدماشی کریں گے؟ میٹرک لیول تک زیادہ سے زیادہ. کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ماں باپ کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہے؟ تو ماں باپ نے اگر اپنی عزت بچانی ہے نا, تو یا تو خود قرآن و سنت کا علم حاصل کریں اور کاؤنٹر ویریفائی کر کے ان کے ساتھ آرگومنٹ کریں. اگر بچے غلط لائن پہ ہوئے تو ان کو وہ ٹھیک کر سکتے ہیں, اور اگر وہ خود ہے تو ان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا کا, ورنہ اولاد ان کی گئی. انجینئر صاحب نے کسی کا کوئی بچہ نہیں چھوڑنا, یہ بالکل یاد کریں, اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ سارے بچے آپ کے ہیں لیکن یہ ہیں ہمارے ہیں انشاءاللہ.
کیونکہ یہ علم کی دنیا ہے. علم کی دنیا میں پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں چرچ نے گلیلیو کی ذمہ داری لگائی تھی. گلیلیو ایک پادری تھا, نیوٹن کا استاد, یعنی فزکس کی دنیا میں یہ آپ سمجھ لیں بابا ہے اپنی فیلڈ کا, پادری تھا, ٹھیک ہے, اور ڈیوٹی اس کی لگائے گی کہ تو بہت ذہین آدمی ہے, تو یہ جو نئے نئے کوپرنیکس نے فتنہ کھڑا کیا ہے اور باقی جو سائنٹسٹ نے کہ زمین جو ہے وہ گول ہے اور ان کی انجیل ٹیمپرڈ فارم میں کہہ رہی ہے چپٹی ہے, تم نے یہ چیز ثابت کرنی ہے کہ یہ چپٹی ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ زمین ساکن ہے اور زمین سورج کے گرد نہیں, سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے. اس کی ڈیوٹی انہوں نے لگائی. وہ چرچ میں انٹر ہوا تو اس نے نا, وہ چرچ میں نا ان دنوں بڑی بڑی لالٹینیں جو فانوس آویزہ ہوتے تھے اور اس کے آگے انہوں نے شیشے لگائے ہوتے تھے. اس نے وہ شیشے سے دیکھا تو اسے وہ جو پیچھے شعلہ تھا نا وہ بڑے سائز کا نظر آیا. اس سے اس کا آئیڈیا کلک ہوا کہ دوربین بنائی جا سکتی ہے چیزوں کو دور سے دیکھنے کے لیے, اور اس طریقے سے اس نے پھر دوربین بنائی. دوربین جب اس نے بنائی اور اس نے اجرام فلکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور سارے سٹارز اور سیارے یہ سارے جب دیکھنے شروع کیے, ان کی موومنٹ کا اس نے مشاہدہ کیا, تو اس نے بغاوت کر دی. اس نے کہا بھائی میں نے دیکھ لیا, میں کیسے مان لوں کہ یہ ہے اس طرح. اس کے پھر قتل کے فتوے جاری ہوئے. وہ تو خیر آہستہ آہستہ کر کے کسی طریقے سے اس کی بچت ہوئی, لیکن وہ پھر اس طرح سلسلہ چلا. تو کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. کرسچینٹی کے بھی فرسودہ نظریات کے اگینسٹ جو لوگ کھڑے ہوئے وہ انہی کے چرچ سے لوگ کھڑے ہوئے تھے, خواہ پروٹیسٹنٹ کھڑے ہوئے یا سائنس کی فیلڈ میں یہ لوگ کھڑے ہوئے. اور آج دیکھ لیں ان کا حال کیا ہے. اتنے سے ایک ملک کے اندر ہے جو ہمارے جیلم شہر سے بھی چھوٹا ہے, ویٹیکن سٹی, یہ ان کی ٹوٹل اوقات ہے. کدھر پوری دنیا میں صلیبی جنگیں پوپ کے آرڈر سے نکلتی تھی, اور کہاں آج یہ حالت ہے کہ اس کی بات بھی سننے کے لیے کوئی روادار نہیں ہے. یہ ان کے ساتھ ہو جانا ہے, مولویوں کے ساتھ اور ان کے اندھے فالوورز کے ساتھ. ہم اللہ کا شکر ہے اپنی کوشش کر رہے ہیں. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کہیں گے آپ پیسیو ریزسٹنس جاری رکھیں, بس صرف کالج کا انتظار کریں. کالج میں تو نہ ایک چرسی پوڈری بچہ قابو آتا ہے اپنے ماں باپ کے, تو آپ تو پہلے ہی دین کے اوپر ہیں. ہاں, تو ماں باپ آپ سے زبردستی کچھ نہیں کروا سکتے. ہاں, لیکن یہ یاد رکھیں جو ہیومن ڈگنیٹی ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوگی. وہ تو قرآن میں ہے کہ اگر ماں باپ مشرک بھی ہے نا, دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے, لیکن ان کا کہنا نہیں ماننا اس معاملے میں, باقی دنیاوی معاملات میں ماننا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس لائف سٹوریز میں آ کے بتا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب سے پہلے تو ہم ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تھے. اچھا, انجینئر صاحب سے پہلے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, اب تو ہم زیادہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں, زیادہ ہم اچھے طریقے سے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہیو کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہم بدتمیز نہیں بنا رہے, ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کو جوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. کسی بات کو صحیح ماننے کے لیے صحیح سند کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ ضروری ہے جی, قرآن و سنت سے تو اس کی دلیل ہونی چاہیے, ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے. باقی جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں بھی ظاہر ہے جب تک کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی تو آپ کوئی نظریہ اڈاپٹ نہیں کر سکتے. آپ نے مجھ سے ایک پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں سوال کیا کہ انہوں نے جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹ دیا, تو میں نے دیکھا نہیں مانا. میں نے کہا کہ یہ آج کل اڈوب فوٹوشاپ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں, کوئی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے اور اگر کوئی ذہین بندہ ہے جسے یہ پتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے چیز نہیں بنائے گی بلکہ اوریجنل ویڈیو ہے, تو وہ تو فیصلہ کر سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل کر لے. بے شک کان, آنکھ اور عقل, دل ہو یا دماغ, اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا یہ انسٹرومنٹ یوز کیوں نہیں کیے. اسلام توہمات میں بالکل بلیو نہیں کرتا. دلیل کی بنیاد کے اوپر آپ نے چلنا ہے. اگر دلیل ہوگی تو پھر آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے, ادروائز اس چیز کو ریجیکٹ کریں گے آپ. سر, جو اسلامی فرقے اس وقت بنے ہوئے ہیں اوور آل, اگر ان میں سے اگر کمپیریزن کیا جائے تو کون سا فرقہ بہتر لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, فرقہ اس طرح خرابیوں کی اگر آپ انٹینسٹی کو دیکھیں, ہر بندے کی سینسٹیوٹی کا لیول ڈفرنٹ ہے. کسی کے لیے عقیدہ توحید سینسٹیوٹی ہے, کسی کے لیے ختم نبوت کا عقیدہ زیادہ سینسٹیو ہے, کسی کے لیے صحابہ کرام کا معاملہ, کسی کے لیے اہل البیت کا معاملہ. اس اعتبار سے کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر فرقہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس شخص کی سینسٹیوٹی کا لیول کیا ہے. ہاں, قرآن و سنت کی روشنی میں اگر آپ اس وقت جتنے اسٹیبلش فرقے ہیں نا, میری نظر میں اہل حدیث کا جو ایک منہج ہے وہ قرآن و سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے, بشرطے کہ وہ خود بھی اس کے اوپر عمل کریں. بعض جگہ انہوں نے خود بغاوت کی ہوئی ہے.
اہل حدیث فرقے کی بات نہیں کر رہا، اس میں تو بہت خرابیاں ہیں. جو ان کا اسکول آف تھاٹ ہے کہ قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا ہے، اس کے بعد اجماع امت اور اینڈ پہ اجتہاد آئے گا. اور بڑے سے بڑے انسان کا فتویٰ بھی ردی کی ٹوکری میں ہے اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. یہ ان کی ایک ڈاکٹرن ہے، پریکٹیکلی وہ عمل کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے. جس طرح اگر آپ مجھے کہیں کہ دنیا میں سب سے بیسٹ ریلیجن کون سا ہے تو میں کہوں گا اسلام. اب پریکٹیکلی مسلمان اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، وہ مسلمانوں کی خرابی اپنی جگہ، لیکن اسلام اپنی جگہ پیور ہے. اس طرح اہل حدیث کا جو منہج ہے نا، وہ اہل سنت کہہ لیں، اصحاب الحدیث کہہ لیں، یہ منہج پیور ہے. باقی اس کے اوپر کوئی عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا وہ ایک الگ بات ہے. وہ تو میں سارے فرقوں کی چیزیں ہائی لائٹ کرتا ہوں انکلوڈنگ اہل حدیث. سر لبرل مسلمان کے بارے میں کیا تصور ہے آپ کا؟ لبرل مسلمان سے مراد اگر کوئی یہ لے رہا ہے نا کہ تمام مکاتب فکر کو آپ سپیس دیں، ایون دوسرے مذاہب کے لوگوں کا بھی حق ہے کہ وہ دنیا میں زندہ رہیں، اور پاکستان کے آئین میں یہ چیز ہے کہ غیر مسلموں کو بھی بنیادی حقوق ملیں گے. پاکستان کے جھنڈے میں بھی وائٹ کلر جو ہے وہ غیر مسلموں کے لیے رکھا گیا. پھر محمد علی جناح کی جو 11 اگست 1948 کی تقریر ہے، اس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں، اپنے چرچز میں جا سکتے ہیں، اپنے کلیساؤں میں جا سکتے ہیں، اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں، اپنی مسجدوں میں جا کے اپنے اپنے طریقے کے مطابق اپنے ریلیجن کو پریکٹس کریں. اگر اس طرح کا معاملہ ہو، اس کو اگر کوئی سیکولرزم یا لبرلزم کا نام دیتا ہے، ظاہر ہے کہ ابھی ٹرمز وقت کے ساتھ چینج ہو رہی ہیں نا. اب بینکنگ تو خود ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن آج اسلامک بینکنگ ہے، ٹرم تو ہم نے وہیں سے ڈیوائز کرنی ہے نا. ہماری اس وقت جتنی ماڈرن ٹرمنالوجیز ہیں، اسلامک ڈیموکریسی لی تو ہم نے غوروں سے ہوئی ہے نا، تو اس کو ہم نے اسلامک کیا کہ جس طرح اسلامک بینکنگ ہے، اسلامک ڈیموکریسی ہے، اسلامک لبرلزم بھی ہو سکتا ہے، اسلامک سیکولرزم بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ بائی ڈیفینیشن دیکھیں تو ڈیموکریسی تو کفر ہے، لیکن اسلامک ڈیموکریسی کیا ہے کہ قرآن و سنت کے دائرے میں حلال کے اوپر آپ ووٹنگ کروا سکتے ہیں، حرام کے معاملے میں نہیں کروا سکتے. تو کہتے ہیں ہاں اسلامک ڈیموکریسی ہے. تو ٹرم ڈیوائز کی جا سکتی ہے. ٹرم تو ہمارے بزرگوں نے پتہ نہیں کیا کیا ڈیوائز کی ہیں اور وہ آج تک اس طریقے سے چل رہی ہیں. ٹرم ڈیوائز کی جا سکتی ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو لبرل مسلمان سے مراد اگر کوئی شخص یہ لے رہا ہے کہ وہ تمام فرقوں کو سپیس دیتا ہے پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر لبرل مسلمان سے مراد وہ یہ لے رہا ہے کہ میں نے اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے، صرف میں نے کلمہ پڑھ کے پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہونا ہے، تو صرف پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے حضور وہ کافر ہے جب تک وہ اسلام کو پریکٹس نہیں کرتا. یعنی جو نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ اور باقی معاملات، وہ شناختی کارڈ کا مسلمان ہے. تو اس قسم کے لبرل مسلمان تو مسلمان ہی نہیں ہے. اور اگر آپ اس طرح کے لبرل مسلمان جو کہہ رہے ہیں بس اپنے کام سے کام رکھیں گے، ہم اپنا نماز روزہ کریں گے، کسی کو چھیڑیں گے نہیں، کسی کو تنگ نہیں کریں گے، ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارے، صرف علمی اختلاف اس سے کریں گے، ڈیبیٹ تک رکھیں گے بات، اس کی لائف ونریبل نہیں کریں گے، تو اس طرح کے لبرل مسلمان تو سارے ہی ہونے چاہیے. واہ سر، اگلا سوال یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا یو کین سے دیٹ جو لوگ آپ سے سوال اٹھاتے ہیں موسٹلی آپ کوئی بھی جب آپ کام کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی میں کوئی برائی دیکھی ہے تو آپ نے اس کا نام اسپیسیفائی نہیں کیا، آپ نے اس کو باقاعدہ طور پہ نام لے کے اس کی برائی بیان نہیں کی. تو کیا ایسے پاسبل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے، حدیث کی روشنی میں ہم یہ بتا دیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کا نام ہائی لائٹ کریں؟ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے نا کہ کیا نہیں. یہ تو بات ہی آپ کو غلط بتائی گئی ہے. قرآن پورا بھرا پڑا ہے یہود و نصارہ کی خرابیاں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے. یعنی کہ نام ہم جی نام مینشن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہود و نصارہ کی جب برائیوں کا ذکر کیا ہے تو جیوز اور کرسچنس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کرسچنس کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جیوز کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ان چیزوں کی کوئی سند نازل نہیں کی، بلکہ اس سے بڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے، اور وہ لوگ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم 3 خداؤں میں سے ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جیوز، کرسچنز، ایون مشرکین عرب کو بھی مینشن کر کے ان کی برائیوں کا ذکر کیا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کمیونٹی کو آپ مینشن کیے بغیر ان کی برائی کو ہائی لائٹ کریں. دنیا میں کہیں بھی ایسے نہیں ہو سکتا. البتہ اس میں ایک ڈگنیٹی والا پہلو یہ ہے کہ آپ نے کسی کو گالی نہیں دینی. قرآن میں آیا کہ آپ نے کسی کے جھوٹے خدا کو گالی نہیں دینی، ورنہ وہ آپ کے سچے خدا کو گالی دے گا بغیر علم کے. لیکن رہا علمی ڈیبیٹ، تو نبی الاسلام نے جیوز اور کرسچنز کی غلطیوں کو بائی نیم مینشن کیا ہے. بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں. اس سے بڑھ کر قرآن میں ہے
تو یہ تو اسی طریقے سے ہوگا. دوسری بات, جو لوگ ہم پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں. خود تو ان کے بزرگوں نے بائی نیم ایک دوسرے کے فرقوں کو کافر قرار دیا ہوا ہے, تو آپ کسی مورل گراؤنڈ پہ کھڑے ہی نہیں ہیں ہمیں یہ بات کہنے کے لیے. ٹھیک ہے, یا تو آپ کہیں کہ آپ کے بزرگ کافر تھے, گمراہ تھے, جنہوں نے یہ طریقہ اڈاپٹ کیا جو انجینئر اڈاپٹ کر رہا ہے. لیکن انجینئر صاحب کہاں سے اپنا یوٹیوب چینل سے تمام ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں گے, اتنا حوصلہ تو پیدا کرو. لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ اسی طرح ہوگا. احمد صاحب بریلوی صاحب نے بائی نیم دیوبند, اہل حدیث, شیعہ اور قادیانی کافروں کو بھی ساتھ شامل کر کے کہا کہ یہ سب کے سب مرتد واجب القتل ہے, ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے, خواہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں. اور یہ احکام شریعت میں فتویٰ لکھا انہوں نے, تو کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ اس کے مقابلے پہ جب دیوبند نے المحند علی المفند لکھی ہے تو انہوں نے کہا کہ احمد صاحب بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے, جس طرح انبیاء کے اوپر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے. تو یہ ایک دوسرے کا نام لے کے یہ سب کچھ بتاتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں گے آپ کیوں کر رہے ہیں, وہ کہیں گے بھائی جب تک بتائیں گے نہیں تو کیسے پتا چلے گا. تو مجھ سے کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ مجھ سے اس لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ گل ود گئی ہے. تو اب اس طریقے سے کوئی بات لے کے ہے نا, اگر کہیں گے قرآن و سنت کا یہ سٹائل ہے, وہ تو یہ نہیں ہے. قرآن و سنت نے ہمیں یہ کہا کہ آپ نے گالی گلوچ نہیں کرنی. تو آپ دیکھیں یہ تو ایک دوسرے کے بزرگوں کے نام بدتمیزی سے لیتے ہیں. میں پلانٹ ارتھ پہ واحد نان بریلوی ہوں جو احمد صاحب بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہتا ہے. اہل حدیث اور دیوبند کہتے ہیں کالا حضرت, اعلیٰ حضرت نہیں کالا حضرت. اور دیوبندی اشری تھانوی صاحب کو حکیم الامت کہتے ہیں, بریلوی کہتے ہیں مریض الامت. یہ تو گالی کے بغیر بات ہی نہیں کرتے. اپنے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ, دوسروں کے بزرگوں کو مرحوم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں جتنی دفعہ اشرف تھانوی صاحب کا ذکر کیا نا, تو شیخ اشرف علی تھانوی لکھا ہے, مولانا اشرف علی تھانوی نہیں لکھا, کیونکہ مولانا ایک ریسپیکٹیبل چیز تھی. اپنے علماء کو مولانا کہہ کے وہ لکھتے ہیں, لیکن اشرف تھانوی کو لکھتے ہیں شیخ اشرف علی تھانوی. اب ہمیں تو پتہ ہے نا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ان کی جو چلاکیاں ہوشیاریاں ہمیں تو پتہ چل رہی ہوتی ہیں کہ یہ اس وقت کیا تقیہ کر رہے ہیں. تو یہ ڈیمانڈ ان کی بالکل غلط ہے کہ بائی نیم مینشن نہ کریں, اور یہ بھی ڈیمانڈ غلط ہے کہ آپ اچھائی کو اتنا بیان کریں کہ برائی ختم ہو جائے. نہیں, قرآن نے دونوں باتیں بتائی ہیں, امر بالمعروف ونہی عن المنکر. کیا نبی علیہ السلام نے صرف نکاح کے اوپر زور دیا ہے یا بدکاری اور زنا کی مذمت بھی کی ہے؟ کیا قرآن نے صرف نکاح کی ترغیب دلائی ہے یا ساتھ زنا کی بدکاری کی مذمت بھی کی ہے بائی نیم مینشن کر کے؟ کیا نا. تو یہ جذباتی ڈاکٹرین ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے, بلکہ 28 طبق. ہمارے اس معاشرے کے اندر اس چیز کو بدتمیزی سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی کے دروازے پہ نوک کریں اور وہ اندر ہونے کے باوجود رسپانس نہ کریں, جبکہ اسلام میں ایتھکس ہی یہ ہیں کہ یہ اس بندے کا رائٹ ہے کہ وہ رسپانس کرے یا نہ کرے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دروازہ نوک کرو یا آواز دو. اس زمانے میں آواز دے کے ہی نوک کیا جاتا تھا, یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میں فلاں ہوں, ملنے کے لیے آیا ہوں. کیونکہ عموماً تو دروازے نہیں ہوتے تھے, پردے ہی لٹکے ہوئے ہوتے تھے, اور اجازت ملے تو آ جاؤ, اور اگر جواب نہ ملے, یہ نہیں کہا کہ اجازت نہ ملے, جواب نہ ملے واپس لوٹ جاؤ, اس بات کا برا بھی نہ مانو. اور یہ بخاری میں ہوا ہے کہ ایک صحابی کو حضرت عمر نے بلایا تو حضرت عمر پردے کے پیچھے چھپ گئے. اس نے 3 دفعہ کہا کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں, السلام علیکم. حضرت عمر نے کوئی جواب نہیں دیا. ان کو نہیں پتا تھا کہ حضرت عمر پیچھے ہے چھپے میں. 3 کے بعد وہ واپس چلے گئے. حضرت عمر پیچھے ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا. ان کا نبی الاسلام نے تو ہمیں یہ تعلیم فرمایا کہ 3 دفعہ کہنا ہے, جواب نہیں ملا تو ان کا جب میں نے بلایا تھا تم نے اندر آئے. ان کا میں اس طرح نہیں اندر آ سکتا, آپ کے حرم میں تو داخل نہیں ہو سکتا. اور 3 کے بعد یہاں کیا کرتے ہیں, 50 مس بیلیں کرتے ہیں. بھائی ایک مس بیل کافی ہے. اگر مجھے خواہش ہوگی میں اٹینڈ کروں گا, میں رسپانس نہ کروں, یہ میرا رائٹ ہے. اس طرح میرا رائٹ ہے کہ میرے دروازے پہ بھی کوئی آئے اور وہ کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, میں یہ بھی بتانے کا پابند نہیں ہوں کہ میں آپ سے مل نہیں سکتا. یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جی بتا دو گھر میں کوئی نہیں ہے, یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ بس وہ 3 بار بیل دے اور جائے, کیونکہ یہ میرا رائٹ ہے. کیونکہ میں پبلک اکاؤنٹ ہولڈر نہیں ہوں, میں ایک عام آدمی ہوں. پبلک اکاؤنٹ ہولڈر تو یہ کہہ سکتا ہے جو ملازم ہے وہ بھی دفتر کی آتا ہے, گھر میں تو آپ اس کو نہیں کریں گے نا. تو یہ ہے وہ ایتھکس جو ہمیں اسلام نے سکھائی ہے. لیکن ہم ایتھکس یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہو کہ جب بھی آپ کی ذمہ داری ہے کسی کو بھیج دو, یا کم از کم اندر سے کہو کہ میں مل نہیں سکتا, یا بچہ بھیجو. اسلام کہتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے یہ چیز لرن کرنی ہے.
آپ دیکھیں ہمارے پاس تو بیسک کئی چیزوں میں ایتھکس موجود ہی نہیں ہے. ہم سے زیادہ گوروں میں ایتھکس ہے. میں نے خود یعنی گوروں کو چائنیز کو دیکھا ہے, بڑے سے بڑا بھی آفیسر ہے, وہ اپنے لیے یہ آنر فیل کرتے ہیں کہ اگر آپ 2 جا رہے ہیں نا اکٹھے اور آگے کوئی دروازہ آ گیا تو وہ ایک سٹیپ آگے کر کے دروازہ کھولے گا. ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اسٹاف کا بندہ ہے, یہ آفیسر ہے, میں سینئر ہوں, نہیں, وہ آنر فیل کرتے ہیں اس کے اندر. اور یہاں پہ تو پیر جو ہیں وہ گاڑی سے نیچے نہیں اترتے. پولیٹیکل لیڈرز کو آپ دیکھیں ان کا شب شباب کتنا ہوتا ہے, ان کے لیے کس طرح قالین بچھائے جاتے ہیں, یہ اپنے لیے کتنی یعنی انہوں نے خود ساختہ قسم کی معاملات کیے ہیں. سر اگلا سوال یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل ممکن ہے, اور کیا افواج جو ہیں مسلم افواج ہیں وہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ افواج نہیں, سب سے پہلے تو مسلمانوں کے حکمران جو جن کی بات بھی ہوگی دنیا میں, افواج کو تو دنیا نہیں مانے گی نا. دنیا یہاں پہ موسٹلی یہ ہوتا ہے نا اتھارٹیز ان کی, جیسے بے شک اتھارٹی ہونا, یہ یہاں جتنی مرضی اتھارٹی اپنی دکھاتے رہے, دنیا نہیں ان کی بات سنتی. دنیا ان ملکوں کی بات نہیں سنتی جہاں پہ وہاں کا آرمی چیف یا کوئی ڈکٹیٹر ان سے بات کرے. وہ کہتے ہیں جاؤ بندہ لے کے آؤ یار. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ملک میں ہے کہ ڈیفنس منسٹر کی کوئی اوقات نہیں ہے. امریکہ کے ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ ایک چٹکی میں آرمی چیف نیول چیف کو فارغ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہاں تو بھائی ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں, وہ ان لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں لاؤ اپنا بڑا لے کے آؤ, جس بڑے کو عوام نے چنا ہو. یہاں کوئی ویسے ہی کوئی بڑا بنتا رہے تو لاتا بات ہے. جس طرح یہاں پہ مولوی اپنے آپ کو بڑا پھوپھا سمجھتے ہیں, لیکن جب گورا اسلام کو اسٹڈی کرتا ہے وہ مودودی صاحب کو پڑھتا ہے. وہ کہتا ہے ان جاہلوں کو پڑھنا ہے جن کو بیسک ٹرمنالوجیز کا نہیں پتا. ہم اس کو پڑھیں گے جسے پتا ہو کارل مارکس کون ہے, جسے لینن کا پتا ہو, جس نے سوشلزم کو کمیونزم کو بھی اسٹڈی کیا ہو. پھر اس سے بات کرتے ہوئے بھی ہم اچھے لگتے ہیں کہ وہ پھر ہمیں جب سمجھائے گا کہ اسلام کیا ہے اور یہ کیا ہے تو ہمیں سمجھ آئے گی. یہ لوگ ویسے کہتے رہے مفتی اعظم پاکستان. ٹھیک ہے, مفتی اعظم پاکستان تو بھائی مودودی صاحب ہیں, مرنے کے بعد بھی اور اپنی زندگی میں بھی. یہ جتنا مرضی اپنے آپ کو بڑا کر لیں, دنیا میں ان کو کوئی عالم ماننے کے لیے تیار نہیں. اس طریقے سے ان کی بھی یہی حالت ہے. یہ آپ چھوڑ دیں, وہ پرائم منسٹر سے بات کرتے ہیں, جو ملک کا کنٹری ہیڈ تو وہ ہے جو عوام کا نمائندہ, تو ان کی ذمہ داری ہے OIC کے پلیٹ فارم کے ذریعے ان معاملات کو آگے لے کے چلیں. اور اس میں نے تو کہا ہے کہ جو 5 اسلامک ملک ہیں, پاکستان, سعودی عرب, ایران اور ترکیے اور ملیشیا, ان کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے. افغانستان کو ظاہر وہ نہیں مانیں گے, ان کو تو ایز اے ملک بھی انہوں نے اس طرح تسلیم نہیں کیا ہوا, تو ان کو تو یہ نہیں مانیں گے. رہ گئے باقی جو ملک ہیں, ان کے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں. اور رہ گئے پرائم منسٹر کا حکم آرمی چیف مانتا ہے نہیں مانتا, لیگلی تو وہ پابند ہے. پرائم منسٹر اپنے اندر جرت پیدا کرے نا, تو آرمی کیوں نہیں مانے گی؟ یہ پرائم منسٹر کا کام ہے, الیکٹڈ پرائم منسٹر کا کام ہے. یہ جرت دکھاتے نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پھر پوسٹ چھوڑ دیں. اگر کوئی ایکٹیویٹی اس حوالے سے پرفارم کرنی ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ کریں, انہوں نے خود اپنے معاملات کو دیکھنا, یہ ان کی فیلڈ ہے, وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھیں. دیکھیں سعودی عرب نے اس وقت فوجیں مانگی تھی نا یمن کے معاملے میں, تو ٹھیک ہے, پاکستان کی پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہم نے اپنی فوج نہیں بھیجنی. سعودی عرب اس کے بعد ناراض ہو گیا پاکستان سے, لیکن کنسنسس کے ساتھ ڈیسائیڈ ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ سیولین قیادت نے ڈیسائیڈ کیا تھا. فوج کبھی بھی پاکستان کی فوج سعودیہ اور امریکہ کے ساتھ نہیں بگاڑتی, کیونکہ ان سے ڈائریکٹ چندہ لیتے ہیں, کھاتے مراد یعنی اس کے اوپر لگاتے ہیں اپنے ادارے کے اوپر, اس لیے یہ ان کے ساتھ نہیں بگاڑتے. تو فوج اس وقت اس حق میں نہیں تھی, لیکن بہرحال سول گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تو سارے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے, ان کا ٹھیک ہے, تو پرائم منسٹرز کا کام ہے کہ وہ ہمت دکھائیں. سر اسرائیلی مصنوعات جو ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کا بائیکاٹ کریں, تو اس بائیکاٹ سے اسرائیل کو زیادہ نقصان ہوگا جو مقامی جو لوگ یہاں پہ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ جیسے پیپسی میں ہزاروں لوگ ایسے موجود ہیں جن کا روزگار اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایسی بہت سی کمپنیز ہیں پاکستان کے اندر جو یہاں پہ موجودہ بہت سے لوگوں کا روزگار سے جڑا ہوا ہے. تو اس کے بائیکاٹ کرنے سے مقامی لوگوں کو زیادہ نقصان پہنچے گا یا پھر اسرائیل کو زیادہ نقصان پہنچے گا؟ اسرائیل کو تو رتی برابر کو نقصان نہیں پہنچے گا. یہ بے وقوف ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ جو مولوی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں نا, ابتدا ان سے کرتے ہیں. ہم چلاتے ہیں مہم, سارے مولویوں کے اسمارٹ فون لیتے ہیں اور کیمرے میں ویڈیو بنا کے نا ان کے اوپر پتھر مار کے ان کو توڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھیں مولانا نے سب سے پہلے اپنی قربانی دی ہے. پیپسی تک تو میں نے ان کو پہنچنے نہیں دینا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی کولڈ ڈرنکس کے حق میں ہوں, میں تو پیپسی پیتے ہی نہیں ہوں, نہ میں تو کولڈ ڈرنکس اور بیکری کی چیزیں تو میں استعمال ہی نہیں کرتا, تو مجھے تو کوئی انٹرسٹ نہیں. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ مخلص ہے نا, تو کتنے علماء ہیں بائیکاٹ کرنے والے, انہوں نے اپنا موبائل توڑا ہے. یہ ساری ٹیکنالوجی ان کی ہے. پھر اس سے بڑھ کر اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر تو امریکہ ہے. اس وقت $40 بلین ہر سال وہ دیتا ہے اسلحے کی مد میں. ابھی اس جنگ کے لیے $100 بلین
انہوں نے مختص کیے ہیں اس جنگ کے لیے اسرائیل کو. تو امریکہ کی تو ساری پروڈکٹس کا بھی بائیک آؤٹ ہو جائے گا, تو یہ اپنے ہی بائیک آؤٹ کریں گے. انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا, یہ بھی کسی نہ کسی درجے میں اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ٹھیک ہے پتے پہنے اور یہ جنگلوں میں چلے جائیں, چھوڑے ہماری جان. اس طرح نہیں ہوتا. نہ کہیں پہ یہ اس بائیکاٹ کا کوئی فائدہ ہوتا ہے, نہ کسی کا جھنڈا زمین پہ لگانے سے, نہ اس کے اوپر کوئی چیز چڑھانے سے, نہ کسی کے پتلے کو آگ لگانے سے کچھ ہوتا ہے. بھائی آپ نے کرنا ہے تو یہ کریں کہ آپ بھی تعلیم میں اتنا اوپر جائیں کہ آپ کے پاس بھی نوبیل پرائز آئیں, آپ دنیا کو کنٹریبیوٹ کریں, دنیا کو لیڈ کریں. آپ F-16 کے اوپر رو رہے ہیں, ان کے پاس F-35 ہے. 16 دوڑی 32 تے وچ 3 اور جمع کر لو. لیکن صرف اس نعرے کے پیچھے لاجک کیا ہے, یہ نعرہ کیوں لگایا گیا؟ وہ یار بیوقوف ہے نا, جی بیوقوف ہے. اور آپ کو جذبات کے پیچھے, تو جہاں یہ نعرہ لگا ہو نا, آپ نیچے لکھیں علماء کرام سے گزارش ہے اپنا موبائل فون توڑ کے اس کی ویڈیو ریل ٹائم جاری کریں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. واہ, اور ٹائم قیامت تک ہے. سر سعودی عرب اور ایران کا فلسطین ایشو پر کیا فائدہ ہے؟ یعنی کہ کیا یہ سب اسلامی اخوت کے تحت اس کا حل چاہتے ہیں یا بس کوئی مفاد کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے؟ سعودیہ تو مفاد کے تحت کر رہا ہے کیونکہ اس کی تو مجبوری ہے عرب کے حق میں بولنا. ایران تو جنرلی ان کو سپورٹ کر رہا ہے, آج سے نہیں, حزب اللہ کو, حماس کو کئی ڈیکیڈ سے سپورٹ کر رہا ہے. اور یہ اسلحہ جو ہے یہ بغداد شریف یا اجمیر شریف والوں نے نہیں دیا حماس کو, یہ ایران شریف کا ہی اسلحہ ہے, روس شریف کا اسلحہ ہے جو ایران فائنانس کر کے ان تک پہنچاتا ہے. یہ کسی بزرگ نے نہیں ان کو اسلحہ دیا ہوا, نہ سعودیہ نے دیا ہوا. عرب ملک تو بہت بزدل ہیں, یہ تو کبھی بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. 1967 کے بعد جب سے انہیں مار پڑی ہے تو ان کا تو ڈنگ ہی اسرائیل نے نکال کے رکھ دیا. سر یہ آخری سوال ہے کہ کیا محدثین مختار سقفی کے دعوی نبوت کو صحیح کہتے ہیں؟ 2 طرح کے گروہ ہیں. ہم تو ان کے ساتھ ہیں جو دعوی نبوت کو غلط سمجھتے ہیں. ہم تو نہیں سمجھتے کہ دعوی نبوت اس نے کیا تھا, اور اس کا ثبوت یہ کہ سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر خوارج کے پیچھے بھی اور مختار سقفی کے ماننے والے جو تھے خوشبیہ, انہیں خوشبیہ کہا جاتا تھا, ان کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے اور باقی لین دین کا معاملہ بھی کرتے تھے. اگر اس نے دعوی نبوت کیا ہوتا تو اس طرح نہ ہوتا. باقی یہ یعنی مشہور ہے کہ ایسا کیا ہے, کچھ انڈائریکٹ احادیث سے بھی آئیڈیا ہوتا ہے, لیکن کوئی پیٹ بات نہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر اتنا بڑا فتویٰ لگایا جا سکے. لہٰذا میں ان بعض شیعہ علماء اور بعض سنی علماء کے ساتھ ہوں جو اس کے دعوی نبوت کے قائل نہیں ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ شیعہ علماء میں بھی بہت سے علماء کی یعنی جو تعداد ایسی ہے جو مختار سقفی کو برا سمجھتے ہیں. اور یہ تو ایران والوں نے جب مختار نامہ فلم بنائی ہے تو تھوڑا یہ ماڈریٹ ہوئے ہیں, ادروائز اسے برا ہی سمجھتے تھے. اہل سنت میں تو میجارٹی برا سمجھتی ہے, لیکن جو اہل علم ہے وہ انصاف کے ساتھ کام لیتے ہیں. تو میں تو اس کے بارے میں نرم گوشے رکھتا ہوں. ایک صحابی رسول کے بیٹے بھی ہیں اور ہمارا سینہ انہوں نے ٹھنڈا کیا. ابن کثیر اتنا مخالف ہے اور خود شامی ہے, اس کے باوجود مختار سقفی کی اس نے تعریف کی ہے کہ اس نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے ہیں قاتلین حسین سے بدلہ لے کے. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے, اور خاص طور پہ جتنے لوگ سن رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس سے مستفید ہوں گے. اگر آپ کے پاس کوئی سوال مزید موجود ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا سوال کمنٹ باکس میں چھوڑ سکتے ہیں. ہم دوبارہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ہم وہ تمام سوالات پوچھیں گے تاکہ آپ لوگوں تک وہ اصل ریئل جو نالج ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں جیسا کہ آپ لوگ اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ کتنے فرقے بن چکی ہیں اور لوگوں کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے. ہر شخص جو ہے وہ اپنا چورن بیچ رہا ہے. اس کے پیچھے اوشو نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی, اس نے کہا تھا کہ ہر شخص کی قیمت ہے, ہر شخص بکاؤ ہے, شرط یہ ہے کہ آپ اس کی من مانی قیمت لگائیں. تو آپ کو پاکستان میں اندر خاص طور پہ یہ ایک پراپر اسلام یو کین سے مذہب جو ہے وہ ایک بزنس بن چکا ہے, ایک ریلیجن. آپ نے دیکھا یہاں پہ لوگ سائیکل پہ آتے تھے اور وہ کیسے پراڈو تک کا ان کو سفر کیا. تو کوئی بھی سوال آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اپنا سوال کمنٹ باکس میں چھوڑ سکتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ. اللہ نگہبان. جزاک اللہ خیر.